السلام علیکم ہیرے موتیو۔ پاکستان وہ ماں دھرتی ہے جس نے بڑے بڑے سپوت، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے قابل لوگ اور بڑے بڑے مدبر اور محقق لوگ پیدا کیے ہیں۔ پاکستان ماں دھرتی جہاں بڑے بڑے مدبر لوگوں کو اس نے جنم دیا ہے، وہاں اس وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کے لیے روز محشر کے دن سے جو جماعت ابلیس کی صورت میں آج مضبوط ہو گئی ہے، وہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے بھی موجود ہے۔ اللہ رب جلیل نے کہا ہے کہ کائنات کے اوپر کوئی بھی پتا اگر ہلتا ہے تو وہ میری مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ بیٹھے بیٹھے 8 اکتوبر جیسے زلزلے اور بیٹھے بیٹھے طوفان اور سیلاب رب کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہوتے ہیں۔ رب العالمین جس نے پوری کائنات کو بنایا، انسان کو تسخیر کرنے کے لیے دنیا کے اوپر بھیجا۔ موت بنیادی چیز انسان کے ساتھ لگا دی گئی۔ 8 روپے کی ایک گولی مولانا طارق جمیل کے بیٹے کو دنیا سے آسمان کے اوپر لے جاتی ہے اور اس کا جسد خاکی زمین کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے پڑا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے پاکستان آرمی کے شہداء جن کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ جس طرح اداروں کے اندر اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہاں غلط لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں نا، ان کی سوچیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ان کی سوچیں غلط نہیں ہوں گی۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی حکمت عملی اللہ نے طے کر دی ہے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن جو حلف اٹھانے کا ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہمارے لیے مشل راہ ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھنا بہت بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو دنیا کے اوپر نائب بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زوال دیتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے مضبوط اقتدار کے مالک ہٹلر جیسے لوگ، ان کو تاریخ میں پڑھا۔ ہم نے بڑے بڑے شہنشاہوں کو رضا شاہ پہلوی کی صورت میں زمین برد ہوتے دیکھا۔ ہم نے شاہ فیصل کو اپنے ہی بھتیجے کے ہاتھوں گولی لگتے ہوئے شہید ہوتے دیکھا۔ رب ذوالجلال کی حکمت ہوتی ہے دوستو، انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ پاکستان دنیا کی واحد ایک مملکت خداداد ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنایا گیا۔ نظریہ اس کا یہی تھا، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ایسے
حالات میں جیسے ہم تھے ویسے اللہ نے ہم پہ حکمران دیے، اور ایک بازو ہم سے جو بھی حالات ہوں، جو بھی واقعات ہوں، کٹوا دیا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ جو لوگ اپنے وطن کا دفاع نہیں کر سکتے، جو لوگ اپنے قانون کا دفاع نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان سے اقتدار بھی چھین لیتا ہے اور ان سے ملک بھی چھین لیتا ہے۔ رب الذوالجلال، رب العالمین، جس نے قرآن کے اندر 4 جگہ کی قسم کھا کے کہا ہے، میں بار بار اس صورت کو کیوں سامنے لے کے آتا ہوں، یہ میرے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہے۔ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَالطُّورِ سِینِینَ وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْآمِین۔ اکثر آپ میری پوسٹوں میں اس سورۃ التین کو دیکھیں گے۔ قسم ہے زیتون کی، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے امن والے شہر مکہ کی۔ اللہ نے 4 جگہ کی قسم کھا لی ہے۔ قسم کھانا کس چیز کی دلالت ہوتی ہے؟ کہ یہ چیز برحق ہے۔ جب آپ عدالت میں قسم اٹھاتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ جج جو ہے وہ آپ کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیتا ہے، آپ سچی گواہی دے رہے ہیں یا جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے 4 جگہ کی قسم کھا کے کہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے دنیا کے تمام انسانوں کو بہت خوبصورت طریقے سے پیدا کیا، بہت پیارے طریقے سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، اور بڑی خوبصورت شکل اور نقص کے ساتھ پیدا کیا۔ جب اللہ نے نقص کے ساتھ پیدا کر دیا تو اللہ نے اس کو، انسان کو، ایک اختیار دے دیا کہ اس نقص والی زندگی، لقد خلقنا الانسان فی احسن والی زندگی کو ثم رددناہ اسفل سافلین میں تبدیل کر لے، کہ سب نیچوں سے نیچ وہ بن جائے۔ یعنی ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ اللہ کرتا ہے نا، انسان کے اپنے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے، سانس اللہ دیتا ہے، پانی اللہ دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو لاچار بے بس لوگ ہیں۔ جتنے بھی انسانی جسم کے اندر سوراخ ہیں، اگر اس کو غور کریں تو ان تمام سوراخوں سے گندگی ہی نکلتی ہے۔ ناک سے، آنکھ کے کونے والی جگہوں سے، کانوں سے، اور جہاں سے ہم رفع حاجت کرتے ہیں، تمام سے گندگی ہی نکلتی ہے۔ تو دوستو، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اگر میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ 14 منزل بلڈنگ سے زمین کے اوپر گرے لیکن بچ گئے، یہ حکمت یاد رکھیے گا کہ جس کو رب رکھے اس کو کوئی بھی نہیں چکھ سکتا۔ لاکھ کوشش کرے نا چکھنے کی، نہیں چکھ سکتا۔ تو دوستو، اللہ نے قرآن میں آگے فرمایا ہے کہ یہ نیچوں سے نیچ ہونے کے بعد سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون لوگ جو ہیں نیک عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کچھ لوگ نیک عمل کرتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میجارٹی لوگ اگر ہم دیکھ لیں نیکی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، ہم کمزور لوگ ہیں۔ اگر ہم پکے طریقے سے ایمان لیں تو آج فلسطین اس حالت میں نہ ہو۔ اربوں مسلمان ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ رب دیاں رب جانے، یاد رکھیے گا۔